بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیلیبریٹیز وائس۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں آغا ساجد شاہ، جو سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ایک سینئر اینکر پرسن بھی ہیں۔ آج ان سے ہم بات چیت کریں گے مختلف حالات پہ، جن میں مین امپورٹنٹ جو بات ہے، جو ٹاپک ہوگا ہمارا، وہ ہوگا عدالت اور کچہری کے معاملات پہ، کیونکہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اندر کے جو معاملات ہیں اس سے ایک غریب انسان، عام انسان کو کیا پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے وہاں پر جانا، اور وہاں سے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جب وہ کچہری کے معاملاتوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک سب سے مشکل چیز جو پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کوئی کیس ہے اس کی لینتھ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ ان سے ڈسکس کریں گے ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا اس میں عمل درآمد اختیارات جو ہیں وہ کیا پیسہ کھانے کے ہیں، اس چیز کو کیوں لینتھ پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور بھی مزید ٹاپک پہ ان سے ڈسکس کریں گے۔ اپنے گیسٹ سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر۔ بہت شکریہ، دیسی ٹی وی USA کی زینت بنے آپ ہمارے چینل آئے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں، کچھ سوالات ہیں ان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جب کسی کیس کے اوپر ورک کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو اس کی جو نسبت ہے یا پھر اس کی پیمنٹ پہ اگر ڈسکس کی جائے تو، کیونکہ جیسے گورنمنٹ ہے، کوئی جرم ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے، تو کیا جو وکلا حضرات ہیں ان کے پاس جب کوئی کیس آتا ہے اس کے لیے کوئی فیس مقرر کی گئی ہوتی ہے، یا پھر ان کا جب دل چاہتا ہے وہ کیس یا پارٹی کو دیکھ کے 4 لاکھ مانگ لیا، 5 لاکھ مانگ لیا؟ اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا سر۔ بالکل شہزاد، بڑا زبردست سوال آپ نے کیا، اور یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، ہسپتالوں میں لوگ شوق سے نہیں آتے، مشکل سے آتے ہیں، پریشانی کے عالم میں آتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہاں پر ایک لٹا پھٹا بندہ آتا ہے تو وہاں پہ وکلا حضرات، وکلا کے آگے لیٹیگنٹس حضرات، پھر عدالتی اخراجات اور وہ چکر اور وہ سارا سلسلہ، انسان مشکل، کچہری کورٹ کچہری کا نام اسی لیے بدنام ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں، بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں۔ میں بات کروں گا فی الحال وکلا کے حوالے سے۔ ابھی آپ نے کہا کہ فیس کے حوالے سے، لیکن یہ کوئی سرکاری نرخ نامہ نہیں ہے، سبزی یا گوشت کے ریٹ نہیں ہے۔ سروسز، اگر کوئی شخص سروسز دیتا ہے تو سروسز کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا، کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک پنچر لگانا ہے تو اس کے پنچر کا ایک ریٹ ہے کہ اتنے کا یہ پنچر ہے، اتنے کا اس میں کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر، ٹیچر، لائر، یہ ایسے پروفیشنز ہیں جو خدمات سر انجام دیتے ہیں اور خدمت کی قیمت نہیں ہوتی۔ اب اگر قیمت اس میں فکس کر دیں، لائک آپ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیملی کیس ہے، فیملی کیس کی جی 30,000 فیس فکس کر دیتے، لیٹس سپوز ایک شخص ہے وہ فرسٹ ٹائم لائر بنا ہے، اس کو ابھی 1 سال ہوا ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، وہ بھی 30,000 لے رہا ہے۔ جس کو 30 سال ہو گئے ہیں وہ بھی 30,000 اگر اس کی فیس لیتا ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس اگر ایک ایکسپیرینسڈ لائر کو 30,000 ملیں گے تو اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان ایکسپیرینسڈ لائر کو اگر 30,000 ملیں گے تو پھر کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ ان ایکسپیرینسڈ لائر کو وہ اتنے پیسے دے رہا ہے۔ دیکھیے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھتا ہے انسان، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھتا ہے انسان۔ ایکسپیرینس میکس دی مین پرفیکٹ۔ اب ایسے نہیں ہے جو بکس پڑھ کے آتے ہیں اور بکس پڑھنے کے بعد وہ جائیں کورس میں اور ویسے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم نے خود بکس پڑھی ہیں، بکس پڑھنے کے کورس پہ تو ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، پھر ہم نے 4-5 سال سیکھا ہے۔ اب یہ آپ کا اسٹیمنا ہے، آپ کے حالات ہیں، آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے کہ آپ نے کتنا کام سیکھنے کے بعد، کتنی محنت کرنے کے بعد آپ نے کتنا سیکھنا ہے اور کتنا۔ اب اس کے بعد نصیب بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی کتنی ایک چین ہے، آپ کے پاس کتنا کام آتا ہے، اور اس کے بعد آپ کتنا سیکھتے ہیں اور کتنا ڈیلیور کر پاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کے بارے میں۔ اب آپ نے کہا گورنمنٹ کی بات کریں، گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ کی طرف سے جو پراسیکیوٹرز ہوتی ہیں، سرکاری وکیل جس کو بولتے ہیں، سپریم کورٹ پہ بھی ہیں، ہائی کورٹ پہ بھی ہیں، لوور کورٹس پہ بھی ہیں، وہاں پر وہ کرمنل کیسز کے اندر تو وہ اس کو پراسیکیوٹ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر کیسز چل رہے ہیں کہ جہاں پر دیکھیں جب ایک جرم ہوتا ہے تو اس میں جو کمپلیننٹ سائڈ ہوتا ہے، کمپلیننٹ سائڈ کو اپنا کاؤنسل انگیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اسٹیٹ خود اسٹیٹ اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اسٹیٹ اپنے کاؤنسل خود وکیل اس کو مقرر کر کے دیتی ہے۔ لیکن بعض وکلا سرکاری جو پاکستان کا ایک نظام ہے وہ توجہ نہیں دیتے، تو اعتبار نہیں ہوتا تو وہ کلائنٹس جو ہیں وہ اپنے کاؤنسلس خود کر لیتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن لیٹیگنٹ جو ہوتا ہے، یعنی جو ملزمان ہوتے ہیں، ان کو اپنے وکیل اپنی مرضی کے، اپنی جیب کے مطابق ایک لائق وکیل جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ان کو خود انگیج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سر پرابلم یہاں پہ آتی ہے جب ایک انسان آ رہا ہے، لیٹس سپوز اس کے کسان ہے یا اس کی زمیندار ہے، اس کے پاس زمینیں ہیں لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آ کے وکیلوں کی فیس افورڈ کر سکے، اور دوسری پارٹی ہے لیٹس سپوز قبضہ کر لیا پلاٹ پہ، اب اس کو ہے کہ یار یہ پلاٹ لے لیا ہے، وہ غریب انسان آتا ہے کچہری، اس کو فیس ملتی ہے 1 لاکھ روپے، وہ دیکھتے ہیں یار اس کے تو مربوں میں زمینیں ہیں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔
تو ایسی صورت میں ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک وکیل افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اپنے کیس کو کیسے لڑے گا سر؟ دیکھیے اس کے دو فیزز ہیں بات کرنے کے. ایک تو یہ ہر پروفیشن میں ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ یو ایس اے جا کے اپنا علاج کروائیں. اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو پاکستان کے کسی اچھے ہاسپٹل میں کریں. پھر بھی افورڈ نہیں کر سکتے سرکاری ہاسپٹل میں کریں. پھر بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ افورڈیبلٹی تو ہے. اسی طریقے سے آپ افورڈ کر سکتے تو بیکن ہاؤس میں اور بچے کو داخل کروائیں. نہیں افورڈ کر سکتے تو پرائیویٹ نارمل اسکول میں کروائیں. نہیں افورڈ کر سکتے تو پنجاب گورنمنٹ کے اسکول میں. یہ تو ایک دیکھیں اسٹینڈرڈ ہے، یہ تو ہر پروفیشن کے ساتھ یہ چیز ہے. اب آپ نے یہ بات کی ہے تو اس میں بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں جن کے ساتھ لائرز اٹیچ ہیں. خود لائرز نے ایسی فرمز بنائی ہوئی ہیں مستحقین کو، وہ سب صرف ایکسپینسز لے کے وہ کیسز فائٹ کرتی ہیں، یا سم ٹائم ایکسپینسز بھی پاکٹ سے کر کے وہ فائٹ کرتے ہیں. تو یہ درجہ بدرجہ تو ہیں چیزیں، یہ ہر پروفیشن میں ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت انسان ایک شخص اگر کسی بھی فیلڈ میں، اگر وہ اسلامک فیلڈ میں لائک مولوی ہے، اگر وہ خاندانی ہے، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو وہ پولیس میں جائے، وہ وکالت میں جائے، وہ کسی بھی پروفیشن میں جائے تو وہ اچھا ہوگا. اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہے تو وہ مسجد کا امام بھی ہے تو وہ حرکت اپنی اوقات دکھائے گا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں. جی سر. سر تھوڑا سا ایک کچھ جو کیسز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، جس میں ایک دیوانگی کا کیس ہے، جائیدادوں کا کیس ہے. ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ان کی جو لینتھ، کوئی کیس ہو کہ 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال سے کیس لگے ہوئے ہیں عدالت میں. سننے میں آتا ہے کہ جج سے لے کے ریڈرز تک جو ہوتے ہیں یہ پیسے کھاتے ہیں، جس وجہ سے یہ ڈیٹس پہ ڈیٹس آتی رہتی ہیں. یہ ایک کیس کو جلدی وائنڈ اپ آپ کیوں نہیں؟ جب آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ کے پاس پروف آ جاتے ہیں، اس کے باوجود اس کو لینتھ پہ کیوں لے کے جایا جاتا ہے سر؟ اس کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے کا پروگرام ہو سکتا ہے. 2 باتیں ہیں. سب سے پہلے کہ ڈیلے کیوں ہوتی ہے کیسز، اور دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ پیسے کھانے والی بات ہوتی ہے. ڈیلے کے حوالے سے بات کریں گے. دیکھیں لا یہ ہے 100 گناہ گاروں کو چھوڑ دو، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو لا نے پوری کوشش یہ کرنی ہوتی ہے، جوڈیشری نے، سسٹم نے پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے تسلی کر لو، بے گناہ کو سزا نہ ہو. اس کے لیے اب اسپیڈی جسٹس سسٹم اگر آتا ہے، لائک آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی وہ مرڈر ہوا ہے، اس کو آپ ساتھ ہی سزا دے دیں. اگر جس کے اوپر الزام لگا ہے اس کے پاس ایسے گراؤنڈز ہیں، ایسے گواہان ہیں، وہ گواہ امریکہ بیٹھا ہوا، اس کو آنے میں ٹائم لگ جائے گا. ایسے ڈاکومنٹس ہیں، کوئی میڈیکل رپورٹ ہے، کوئی اور ایویڈنس ہے، اس کو کلیکٹ کرنے میں اس کو ٹائم لگ جائے گا. تو اس کے لیے کورٹس اس کو ٹائم دیتی ہے، اس کو اسپیس دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیفینس کر لیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اچھا وکیل کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں. لیکن اگر کورٹ کو یہ تسلی اور یقین ہو جاتی ہے کہ یہ گلٹی ہے تو اس کو سزا ہوگی. اگر ذرا سا بھی ابہام اور شک پائے جاتا ہے تو اس کو سزا اندازوں کے بنیاد، مفروضوں کے بنیاد پر نہیں ہوگی. ان وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے ڈیلے. آپ نے بات کی 15 سال. دیکھیے 15 سال نہیں چلتے تھے کیسز. وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، تیزی آ رہی ہے. لا میں فکس کر دی گئی ہے کیسز کی ٹائمنگ کہ آپ نے 30 میں کیسے ختم کرنا ہے. آل دو کہ ایسا نہیں ہو رہا، اس کو امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ جوڈیشری اور وکلا لا کے پابند ہیں. لا کون بنا رہا ہے؟ پارلیمنٹ بنا رہی ہے. پارلیمنٹ نے لا بنانا ہوتا ہے. لیجسلیشن کسی، ہمارے پولیٹیشینس کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں ہیں. کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی انہوں نے یہ جو ریلیاں ہو رہتی ہیں ان کو روکنا ہوتا ہے اور پالیسیز بنا رہی ہے. انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھنا ہے کہ مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو پالیسی اب آرڈیننسز وہ جاری ہو رہی ہیں جس میں ان کا کوئی بینیفٹ ہے، جس میں کوئی ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. تو میں زیادہ پالیٹکس کی طرف نہیں جاؤں گا. مختصر یہ کہ جو لا موجود ہے اسی لا کے مطابق چلنا ہے. لا میں یہ بار بار لکھا ہوا ہے. لائک میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک کیس کورٹ میں فائل ہوتا ہے، اس پہ ٹائم ہے کہ 30 ڈیز کے اندر آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ یعنی آپوننٹ پارٹی نے اس میں جواب دینا ہے. 30 ڈیز سے پہلے تو پھر وہ پاسبل نہیں ہے ٹیکنیکلی. تو اس طرح کی کچھ چیزیں. پھر اس کے بعد کورٹس میں اس قدر رش ہے. ایک جج کے پاس، سول جج کی بات کر رہا ہوں کہ 150-200+ کیسز ہیں. وہ ایک دن میں 6 سے 8 گھنٹے کے اندر آپ مجھے بتائیں ڈیسیجنس بھی اس نے دینے ہیں اور اس نے کیسز بھی سننے. ہاؤ اٹ از پریکٹیکلی پاسبل؟ لائرز کے پاس اتنا رش ہے، وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. بات آپ نے کی پیسوں کی رشوت کی. دیکھیں ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اس معاشرے میں کرپشن تو ہماری رگوں میں اندر چلی گئی ہے. کسی پارٹی کی آپ بات کریں، کسی بھی بندے کی بات کریں، کرپشن ہم نے کسی نہ کسی طرح سے جسٹیفائڈ کی ہوئی ہے. تو وہ ہو رہا ہے، کسی حد تک ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا ہوں جج کر رہی ہیں. ایکسیپشنل کیسز ایوری ویئر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جو ریڈرز حضرات ہوتے ہیں، ریڈرز حضرات صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اس میں ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے سول کیسز 20 سے 25 دن کی کورٹ میں دینی ہی ہوتی ہے، کیونکہ رش آف ورک ہے. صرف فیملی کیسز اس میں 15-18 دن کی، 16 دن کی اس میں تاریخ پیشی دینی ہوتی ہے. اس کا کوئی چیک آؤٹ نہیں ہوتا سر؟ اس کا کوئی بیلنس چیک آؤٹ؟ دیکھیں چیک آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ جو ایک ڈسٹرکٹ ہے اس کا جو سیشن جج ہے جو اس نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ ویکلی ڈیلی بیسس پہ اس کی بیلنس شیٹ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ایک جج کے پاس کتنے کیسز پینڈنگ ہے، کتنے عرصے
سے پینڈنگ ہیں. ایک کیس کو 2 سال اگر ہو گئے تو اس کو ہم ایک ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ ڈائریکشن کیس ہے, یعنی ود ان ٹائم اس کو, ود ان نو ٹائم, ود ان ڈیز اس کو ختم کرنا ہے, تو وہ ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آل دو کہ سختیاں آئی ہیں, لیکن جو لا ہے, جو قانون ہے, یہ بھی تو امینڈمنٹ ہی ہے نا. یہ ایسی موم کی ناک ہے جس کو جس طرح مرضی مولڈ کر لیا جاتا ہے. یہ ایسا مکڑی کا جالا ہے جس میں ہمیشہ غریب پھنستا ہے, امیر اس کو توڑ کر, چیر کر, پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے. اس کے لیے 1001 راستے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. جی سر, وکلا کا بتائیے کہ اسٹرائک کر لیتے ہیں اور ایک کچہری میں کتنے وکلا ہوتے ہیں؟ پچھلے دنوں پرابلمس کوئی کریٹ ہوئی تھی, سارے وکلا ایک ہو جاتے ہیں کسی بھی بات پہ. اور سر یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس والے بھی ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے, ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں, بڑی زبردست بات کی اور اس پہ میں بارہا بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے آج موقع ملا بات کرنے کا. پولیس والے ڈرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر یہ لائرس نہ ہو نا, ان کو لا کا پتہ ہے, تو پولیس والے آپ کو کھا جائیں. وہ اس وقت خدا ہوتی ہیں جب وہ تھانے میں ایک بندے کو بند کر لیتے ہیں. وہ دونوں پارٹیز کی طرف سے, آپ معاشرے کا حصہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, وہ پیسے دونوں طرف سے کھاتے ہیں, پھر مانتے ہیں ان کی, یا تو پولیٹیشین کا پریشر ہوتا ہے, یا جن سے اچھے پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سارا ایک سسٹم کا ایسا مزید بات کرنے کا مقصد نہیں ہے. لائرس کی اسٹرائک کی آپ نے بات کی ہے. لائرس کی اسٹرائک زیادہ تر, بہت ریئر ہوتی ہے, اپنے حقوق کے لیے بھی ہوتی ہے, بہت ریئر ہوتی ہے, زیادہ تر پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتاؤں کہ یہ میں بار بار کوٹ کرنا چاہ رہا تھا. آج سے 6 منتھس پہلے اسلام آباد میں اور اس کے بعد پنجاب بھی ایک لا انٹروڈیوس کروایا گیا کہ کوئی کسی شخص کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک انہیریٹنس یعنی وراثت نامہ بنتا ہے. اگر موویبل پراپرٹی ہے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتا ہے, اور اگر بچے 18 سال سے کم ہے تو گارڈین بنتا ہے سرٹیفکیٹ. وہ ود ان نو ٹائم, یعنی ہم 10 سے 15 دن کے اندر لائرس بنوا کر دیتے تھے. اس میں کوئی خاص چکر بھی نہیں لگتے تھے, 1 یا 2 چکر کے اندر لیٹیگنٹ کا لگتا تھا, اور نارمل 5, 7, 8 ہزار فیس میں یہ سارا کام پروسیس کر دیتے تھے. اب کیا ہوا ہے, جب پنجاب گورنمنٹ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی تو لائرز اس پہ اسٹرائک کی, روڈ بند کیا. اب لوگوں نے کہا لائرز لڑتے ہیں, لائر ڈانس کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, سو اینڈ سو. وہ پبلک انٹرسٹ میں تھا بھائی. اب کیا ہوا, جب وہ چیز ختم ہوئی, اب وہ پنجاب میں پراپر طریقے سے وہ نافذ العمل ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورے راولپنڈی کی بات کروں گا, پورے راولپنڈی میں صرف نادرا کی ایک برانچ ہے کہ کسی شخص کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو اس کے ایسٹس جو پڑے ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر کروانے کے لیے, وہ ریسیو کرنے کے لیے آپ کو اس برانچ میں جانا ہوگا. وہاں تھاؤزنڈز آف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ چند لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں سے بھگا رہے ہیں اور دوبارہ کورٹس کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کورٹس میں جائیں, ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. پھر ایک چیز میں شامل کروں گا, ایک میٹر کی 20,000 فیس ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, وہ لائر 5-7 ہزار پہ جو کام کروا دیتا تھا اس کا, وہ 20,000 ایک کیس کی اگر آپ وہاں پہ سبمٹ کر جب جمع کروائیں گے تو یہ بتائیں کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہڑتالیں نکلتی تھی, لیکن وہ ہوتی تھی, لیکن وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. مدعا کہ نہ کوئی جاننا چاہتا ہے. بس میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا, میں خود بھی میڈیا کا حصہ ہوں, لیکن میڈیا نے جس چیز کا چہرہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جو چہرہ دکھا دیا ان لوگوں نے وہ ذہن میں مان لیا کہ لائرس بدماش ہوتے ہیں, لائرس مارتے ہیں, لائرس یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. پاگل نہیں ہیں, موسٹ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ڈبل گریجویٹ لوگ ہیں, کریم آف دی نیشن ہیں, کریم آف دی ایجوکیٹڈ پرسنز ہیں, پاگل نہیں ہیں. ہاں کچھ فیکٹرز ہیں, چند لوگ ہیں وہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں, صحافت میں بھی ہے, وکالت میں بھی ہے, ڈاکٹریٹ میں بھی ہے, آپ نے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہوگا, وہ دوسروں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں, باقی لوگوں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایز اے جنرلی ایکسیپشنس کو آپ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کریں, جنرلی دیکھیں, جنرلی ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ عوام کے حقوق کی لڑائی لڑی جاتی ہے. ریئر کیس کسی ہے وہ ایکسیپشنس کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, تو وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ اسٹرائکس ہوتی ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں ہی ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہوتی. کیونکہ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, جب بھی اسٹرائک ہوتی ہے جوڈیشری میں, ججز وہ پبلک سروینٹ, ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے. لائرز پبلک سروینٹ نہیں ہے, ان کا پرائیویٹ ہوتی ہے, جو جاب سمجھ لیں آپ, پرائیویٹ کام ہوتا ہے کہ کام کریں گے تو فیس آئے گی, کیسز آئیں گے. تو جو اسٹرائک ہوتی ہے تو لائر کا نقصان ہوتا ہے, بٹ پھر بھی وہ پبلک انٹرسٹ میں اگر وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا مسکنسیپشن. سول کورٹ اگر کسی مجرم کو سزا دے دیتی ہے, اگر وہ گلٹی ہے, اس کے بعد گلٹی ہونے کے باوجود وہ اگر ہائی کورٹ میں اپیل کرتا ہے, اپیل کے بعد اس کو جو ہے رہائی اس کی ہو جاتی ہے, تو اس بارے میں بتائیے گا کہ اس کا جو گلٹی نہیں ہے, جو قصوروار نہیں ہے, وہ تو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو مجرم ہے, رہا ہو گیا ہے, اس بارے میں جو قانون ہے اس کی کیا رد عمل؟ اچھا میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, لاسٹ ٹائم یہ کوٹیشن بھی چل رہی تھی فیس بک کے اوپر, میں دیکھ رہا تھا کہ اصل جو کورٹس میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ ٹرائل جو ہوتا ہے وہ پارٹیز کا نہیں ہو رہا تھا, وہ جج کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. جو پارٹی کورٹ میں پیش ہوئی ہے اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے, ان دونوں کو پتہ ہے کہ اصل جرم کس نے کیا ہے. پتہ صرف جج کو نہیں ہوتا کہ اصل جرم کس نے کیا ہے, وہی اندازے لگا رہا ہوتا ہے, اس نے ایویڈنس کے ذریعے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس معاشرے میں لوگ ایسے ہیں وہ جھوٹی ایف آئی آریں بھی کرواتے ہیں, خود کو مارتے بھی ہیں, بعض دفعہ جینون بھی ہوتی ہیں.
لائر پہلی بات ہے لائر وہ کرتا ہے جو اس کو بریف کیا جاتا ہے, جو اس کو بتایا جاتا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اپنی ذات ایک خاندانی لائر ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار اس بندے نے مرڈر کیا اور واقعی کہتا ہے مجھے بچا لو, میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے اس کو. یہ تو پھر وہی بات ہے میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ تربیت کی بات ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایکچوئل چیز یہ ہے لائر کی ڈیوٹی کیا ہے. لائر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر 3 لوگوں نے مل کے مرڈر کیا, ایک نے پکڑا, ایک نے اطلاع دی, ایک نے چھری چلائی, تینوں کی ایک سزا نہیں ہے. لاء کے مطابق, شریعت کے مطابق الگ سزائیں. تو لائر نے صرف یہ الگ کرنا ہے کہ کس نے کتنا ایکشن کیا اور اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے. لائر نے یہ صرف الگ کر کے جج کو بتانا ہوتا ہے. سر یہ کیا چیز کلیئر کر سکتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آپ جو حرام کے پیسے ہیں اس کو کھانے سے بچ نہیں سکتے, آپ کو کھانے پڑیں گے, مجبوری ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں پولیس کے بارے میں کہتا ہوں ایسا ہے, پاسبلٹی ہے. کیوں؟ آپ سرکاری نوکر ہوتے ہیں, آپ کو پریشر ہوتا ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی آتا ہے کلائنٹ آپ کے پاس آگے کہتا ہے آپ کو پتہ چل گیا یار گلٹی ہے, ضمانت کروانی ہے, بچہ ہے اس نے یہ جرم کر دی, پتہ ہے جرم کر دی, پھر بھی ضمانت کروا دیتے ہیں. سر اس میں 2-3 چیزیں ہیں نا, 2-3 چیزیں میں بتا رہا ہوں نا. پولیس ہے, پولیس کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ گیتے, لیکن پولیٹیکل پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ان کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے, پیسے اوپر تک جانے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. وہاں تو اور مجبوری ہے. ہمارا ہے پرسنل پرائیویٹ کیس, ہمیں کوئی شخص آ کے بتاتا ہے گلٹی ہے, تو یہ ہماری غیرت کا تقاضا کہ ہم نہ کریں. اگر ہم چاہیں تو بچ سکتے ہیں, نہ چاہیں تو پھر حرام کھانے میں تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا نا. اگر ہم چاہیں تو بچ سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ, اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی نے بتا دیا اور آپ کے اوپر بندوق رکھ دی کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ بالکل نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کو جو بتایا گیا ہے آپ اتنے کام کریں گے. خدا رہا ایسے کام نہ کریں جن میں آپ کو پتہ ہو کہ کلائنٹ گلٹی ہے. اس کی ضمانت کروانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں. آپ کے گھر میں اپنے بھی بچے ہیں, حادثات کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. سر میں شکر گزار ہوں آپ نے دیسی ٹی وی USA کو اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, پروگرام دیکھتے رہیے گا. سیلیبریٹیز وائس وتھ شہزاد ملک ایٹ دیسی ٹی وی USA. ہمیں اجازت دیں. تھینک یو, اللہ حافظ.